بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ سو فرینڈس، ایزی ایجوکیشن اکیڈمی کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ان دس ویڈیو وی ول ڈسکس دی نیکسٹ پوئم ہاکس مونولوگ، عقاب کی خود کلامی۔ اس سے پہلے تمام پوئمز ویڈیوز کی صورت میں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں۔ تھرڈ ایئر فورتھ ایئر کے تمام نوٹس اس چینل پہ اویلیبل ہیں اور کافی ہیلپ فل ہیں، یوزفل ہیں۔ آپ اگر ان کی پریپریشن کرنا چاہتے ہیں تو لازمی سے اس چینل کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں اور ان سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی لنکس اویلیبل ہیں اور یہاں پہ آئی بٹن میں بھی جو ہے وہ لنکس اس کے آ رہے ہوں گے۔ یہ بار بار ہر ویڈیو میں سے اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ کافی سارے جو آپ میں سے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے بعد میں جو ہے وہ کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے لنک، یعنی کہ کوئی کسی چیز کا لنک جو ہے وہ مانگ رہا ہوتا ہے کوئی کسی۔ آپ ویڈیو جو ہے اس کی ڈسکرپشن کو وزٹ کر لیا کریں، چینل کی پلے لسٹ میں چلے جایا کریں۔ آئی بٹن پہ تمام لنکس جو ہیں وہ اویل ہوتے ہیں، ایک ویڈیو سے ہی آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ تو اسے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ فرسٹ ویڈیو میں ٹرانسلیشن، ایکسپلینیشن، کچھ آپ کے ساتھ ملٹی میٹیریل شیئر کریں گے اینڈ دی نیکسٹ ویڈیو جو ہے اس میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ملٹی آنسر اور کچھ مزید ملٹی میٹیریل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سو کیپ واچنگ۔ ہاکس جو ہے عقاب کو کہتے ہیں جی، ہاکس مونولوگ، ٹھیک ہے جی، پوزیسو کیس میں کہ مونولوگ جو ہے بیسیکلی ایک ڈائلاگ ہوتا ہے، ایک مونولوگ ہوتا ہے۔ اس کی پہلے بھی ڈیفینیشن گزر چکی ہے اور مجھے یاد نہیں کہ کس پوئم میں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے، بٹ اٹ از دی کنورسیشن آف اے پرسن، ٹھیک ہے جی۔ مونولوگ جو ہوتا ہے وہ ایک ہی بندے کا اپنے آپ سے جو ہے وہ کلام، خود کلامی جس کو کہتے ہیں وہ ہوتی ہے۔ بٹ دی ڈائلاگ از دی کنورسیشن بٹوین ٹو آر مور دین ون پرسن، یعنی کہ جب دو تین چار کچھ بھی ایک سے زائد جو خود کلامی جس کو نہیں کہتے اردو میں، وہ ڈائلاگ ہوتا ہے، جو خود کلامی ہوتی ہے وہ مونولوگ ہوتا ہے۔ تو یہ کلیئر ہو گیا۔ نیکسٹ ہے جی آئی سٹ، بہت ہی آسان ہے، بہت ہی زبردست ہے۔ اس کا میں آپ کو ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن اگر بتا دوں تو آپ لازمی سے اسے سنیں، ذہن میں رکھیں کہ بیسیکلی یہ ایک عقاب جو ہے نا، ہاکس، یہ اس کی ایک جو اعلیٰ قسم کی اسے ایک طاقت ہوتی ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں کافی ساری کہانیاں سن رکھی ہیں کہ کتنی وہ یعنی اونچائی سے کس طرح شکار کر سکتا ہے اور کتنی کتنی بڑی چیزوں کو وہ اٹھا کے لے جا سکتا ہے۔ تو یہ اس کی اعلیٰ قوت اختیار اور ایک تباہی کی علامت کے طور پہ اس کو پیش کیا جاتا ہے اس نظم میں، ٹھیک ہے جی، کہ حقیقت میں جو ہے وہ عقاب جو ہے یہ ایک مطلق العنان ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی ایک جس طرح کے بے لگام بادشاہ ہوتے ہیں نا، اس طرح اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایک میٹافر کے طور پہ جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو بے اختیار جو ہے یعنی کہ کافی غیر محدود اختیارات کے مالک حکمران ہوتے ہیں، ان پہ بیسیکلی یہ طنز کرنا مقصود ہے کہ وہ اپنی طاقت اور مرتبے کے بارے میں غلط تصورات قائم کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو دوسروں سے بالا تر اور افضل سمجھتے ہیں، دوسروں کو ذلیل اور برباد کرنے کی یعنی کہ اس چیز سے بھی وہ جو ہے وہ دریغ نہیں کرتے، ہچکچاتے نہیں ہیں اور اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی چیز مستقل نہیں، ہر چیز عارضی ہے اور زوال پذیر ہے۔ یعنی کہ اب اگر اچھا وقت ہے تو یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ وہ آپ نے شاید یہ سن رکھی ہوگی ایک سٹوری، یہ کہانی کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اگر اچھا وقت ہے تو اس میں بھی یہ سوچیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، برا وقت ہے تو اس میں بھی یہ سوچیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ سو اسٹارٹ کرتے ہیں کہ آئی سٹ ان دی ٹاپ آف دی ووڈ مائی آئیز کلوزڈ۔ اب یہ آپ کو کون کہہ رہا ہے؟ آئی سے مین کون ہے؟ ہاکس مونولوگ ہے، تو خود کلامی یعنی وہ اپنے آپ سے بات کر رہا ہے، تو پھر ہاکس اپنے آپ سے بات کرے گا تو وہ اس آئی سے مین وہی ہے، سبجیکٹ جو کون ہے اس کا وہ ہے عقاب۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں جنگل کے سب سے اونچے مقام پر جلوہ افروز ہوں، میں بیٹھا ہوا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اینڈ مائی آئیز کلوزڈ، اور میری آنکھیں بند ہیں۔ ان ایکشن، ایکشن ان ایکشن، ٹھیک ہے جی، ایکشن مین کوئی کام کرتے ہوئے ہونا، ان ایکشن بے یعنی کہ بے عملی ہونا، کوئی عمل نہیں ہو رہا، غیر متحرک۔ نو فالسفائنگ ڈریم، ٹھیک ہے جی، کہ نہ ہی کوئی اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنے والے خواب، نہ تو میں ایک تو میں بے عمل ہوں، یعنی کہ ابھی تک میں کچھ کام نہیں کر رہا، بالکل بے عمل کے طور پہ کوئی کام نہ کرتے ہوئے بیٹھا ہوا ہوں اوپر اور میری آنکھیں بند ہیں، اور اپنے آپ کو دھوکے دینے والے یا اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنے والے خوابوں میں بھی نہیں ہوں۔ بٹوین مائی ہوکڈ ہیڈ اینڈ ہوکڈ فیٹ، کہ میرے ایک خمدار سر اور مڑے ہوئے پنجوں کے درمیان، اور ان سلیپ ریہرس پرفیکٹ اسکل اینڈ ایٹ، یا نیند میں شکار کو بہترین انداز سے مارنے اور کھانے کی ریہرسل کر رہا ہے، اس کی مشق کر رہا ہے۔ ہاک
says that he is the king of wood, وہ یعنی کہ عقاب کہتا ہے کہ وہ جنگل کا بادشاہ ہے. his eyes are closed, اس کی آنکھیں بند. but he is not inactive, لیکن ابھی بھی وہ ایسا نہیں کہ وہ ایکٹیو نہیں, وہ متحرک نہیں. even in his inaction, حتیٰ کہ وہ بے عملی میں ہے, یعنی کہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہا, بالکل ایسے ہی فارغ بیٹھا ہوا ہے, لیکن پھر بھی وہ ایکٹیو ہے, انیکٹیو نہیں. he is doing rehearsal of killing and eating during his dream, وہ اپنے خواب میں شکار کرنے پھر اس کو کھانے کی ریہرسل مشق کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بیسیکلی کس طرف لے جایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی اعلیٰ قوت اختیار اس ساری چیزوں کو ڈسکس کرتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر رہا, فارغ بھی بیٹھا ہوں, میری آنکھیں بند بھی ہیں, لیکن پھر بھی ایسا نہیں کہ میں جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا یا میں ان ایکٹیو بیٹھا ہوں, بلکہ پھر بھی میں ایکٹیو ہی ہوں, یعنی کہ اتنی قوت کا مالک ہوں. دی کنوینئنس آف دی ہائی ٹریز, کے اونچے درختوں کی سہولت. بیسیکلی اوپر جانے کے لیے جو ہے وہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے, سیڑھی وغیرہ کی یا کوئی جہاز وغیرہ, لیکن وہ کہتا ہے میں بلندی پر ہوں اور بلندی پر درختوں کے اوپر بیٹھا ہوں, اور یہ درختوں کی بلندی جو ہے یہ بھی ایک مجھے جو ہے وہ سہولت کے طور پہ میسر ہے, اونچے درختوں کی سہولت. دی ایئرز buoyancy اینڈ دی سنز رے آر این ایڈوانٹیج ٹو می, کہ کہتا ہے کہ ہوا کا اچھال اینڈ دی سنز رے اور سورج کی کرنیں آر این ایڈوانٹیج ٹو می, یہ بھی میرے فائدے میں ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ساری چیزیں بھی میرے فائدے میں جاتی ہیں. اینڈ دی ارتھس فیس اپورڈ فار مائی انسپیکشن, یہ ساری چیزوں کو اپنی طاقت کے نیچے زیر دست ہونے کو ظاہر کرتا ہے. اور کہتا ہے کہ اینڈ دی ارتھ فیس, اور زمین کا چہرہ اپورڈ فار مائی انسپیکشن, یہ اوپر کو ہے. کیوں اوپر کو ہے؟ فار مائی انسپیکشن, تاکہ میں اس کو معائنہ کر سکوں. ٹھیک ہے جی. کہتا ہے میرے لیے ہی زمین کا چہرہ اوپر کی طرف ہے تاکہ میں اس کا معائنہ کر سکوں. ٹھیک ہے جی. ہاک سیز دیٹ ہائی ٹریز چیئرفل ایئر, بلند و بالا درخت, چیئرفل ایئر اور خوش و خرم ہوا, ریز آف دی سن, سورج کی شعاع, اینڈ دی واسٹ سرفیس آف دی ارتھ, اور زمین کا یہ بہت ہی وسیع و عریض اس کی سطح. آل دیز تھنگس ہیو بین میڈ بائی گاڈ, یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے, گاڈ کی طرف سے بنائی گئی ہیں. فار ہز ایز, محض میری آسانی کے لیے, یعنی میرے لیے بنائی گئی ہیں. ٹھیک ہے جی. میرے فائدے کے لیے بنائی گئی ہیں. نیکسٹ ہے جی مائی فیٹ آر لکڈ اپون دی رف باغ, کہ رف باغ ایک کھردری چھال, درخت کی کھردری چھال. ٹھیک ہے جی. اس پر میرے جو پاؤں ہیں یا میرے پنجے, بیسیکلی ہاکس جو عقاب ہے اس کے پنجے ہی ہوں گے. ٹھیک ہے جی. میرے پنجے جو ہیں وہ مضبوطی سے گڑے ہیں. اٹ لک دی ہول آف کریشن ٹو پروڈیوس مائی فٹ. ٹھیک ہے. مائی ایچ فیتھر, کہتے ہیں کہ تخلیق کے سارے ہنر جو ہیں وہ آزمائے گئے. اٹ ٹک دی ہول آف کریشن, اس نے تمام کریشن کو لیا, میننگ کریشن کے تمام ٹیکنیکس کو لیا, یعنی لگائے گئی اس پہ, یعنی کہ تمام ہنر آزمائے گئے تخلیق کے, پیدا کرنے کے. کس لیے؟ ٹو پروڈیوس مائی فٹ مائی ایچ فیتر, میرے ایک ایک پر اور میرے پاؤں کو بنانے کے لیے تخلیق کے سارے ہنر آزمائے گئے. ٹھیک ہے جی. ناؤ آئی ہولڈ کریشن ان مائی فوٹ, اور پھر کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں میرے لیے بنائے, ان پہ تمام تخلیق کے ہنر آزمائے گئے, اور یہ ساری چیزیں میرے پاس موجود ہیں, یعنی میرے پاؤں جس پہ تمام تخلیق کی ہنر آزمائے. اب کہتا ہے کہ یہ اس تخلیق کو میں اپنے پاؤں کے نیچے رکھتا ہوں. اس میننگ سے بھی آپ لے سکتے ہیں, یا جس چیز کو وہ شکار کرتا ہے وہ بھی جو ہے ایک گاڈ کی تخلیق ہے, کریشن آف گاڈ ہے. تو اس شکار کر کے اس کی عادت ہے کہ وہ پنجوں میں لے کے اسے چیر پاڑ کے کھاتا ہے. تو اس طرح بھی اس کی میننگ ہے کہ وہ کریشن کو اپنے پاؤں میں رکھتا ہے, کہ تخلیق کو اب وہ اپنے پاؤں کی ٹھوکر میں رکھتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک اس کی فرعون صفت, ایک جو سیاستدان کہہ لیں, اس طرح کی اپنی حکمرانی اور اختیارات کی طرف وہ انڈیکیٹ کرتا ہے. ہاک سیز دیٹ ہز فیٹ آر فکسڈ آن دی رف بارک آف دی ٹری, کہ وہ اس کی ایک بڑی ہی کھردری درخت کی جو چھال ہے اس پہ اس کے پنجے جو ہیں وہ گڑے ہوئے ہیں. ہز کلاز اینڈ فیدرس آر پرفیکٹ فرام ایوری پوائنٹ آف ویو, کہ ہر طرح سے وہ بالکل جو ہے وہ پرفیکٹ ہے, مکمل ہے. نیچر ہیز یوزڈ آل اٹس ٹیکنیکس ٹو کریٹ دیم, کہ ان تمام چیزوں کو, اس کے پروں کو, اس کے پاؤں کو, اس کی ہر چیز کو فطرت نے, قدرت نے بنانے کے لیے تمام طریقے استعمال کیے. دے آر پاورفل ٹو گریٹ ایکسٹینٹ, اور وہ بڑے ہی کافی سارا, ٹھیک ہے, ایکسٹینٹ کہتے ہیں حجم, اور بہت زیادہ حجم, اور وہ بہت زیادہ جو ہے وہ طاقتور ہیں. سو ہی کین ہولڈ اینی کریچر ان ہز کلاز ایزیلی, تو وہ
بڑی ہی آسانی کے ساتھ کسی بھی مخلوق کو، کسی بھی پرندے جانور کسی بھی چیز کو وہ اپنے پروں میں، اپنے پنجوں میں بڑی آسانی کے ساتھ وہ پکڑ سکتا ہے، جکڑ سکتا ہے اور رکھ سکتا ہے. اور فلائی اپ اینڈ ریوالو اٹ آل سلولی، اور وہ کہتا ہے کہ جب میں اڑتا ہوں یا پھر جب میں اڑتا ہوں اور پنجوں کو مکمل طور پر آہستہ آہستہ میں انہیں گھماتا ہوں. آئی کل ویئر آئی پلیز، اور میں مارتا ہوں یعنی شکار کرتا ہوں، ویئر آئی پلیز جہاں میں چاہتا ہوں، جہاں میری خوشی ہوتی ہے. بیکاز اٹ از آل مائن، کیونکہ یہ ساری چیزیں تمام کی تمام جو ہیں یہ سب کچھ تو میرا ہے. دیر از نو سوفسٹری ان مائی باڈی، میرے جسم میں کوئی کسی قسم کی کوئی خامی، کوئی نقص نہیں ہے. مائی مینرز آر ٹیئرنگ آف ہیڈز، اور میرے انداز سروں کو چیر دینے والے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہاک سیز دیٹ ہی از دی لارڈ آف ہز ٹیریٹری، کہ وہ اپنے علاقے کا، اپنے صوبے کا، میننگ یہ ہے کہ وہ جس جگہ پہ وہ رہتا ہے یعنی جو اس کی حکومت ہے، کنگڈم ہے، جو کہ اس کا ایک خاص اپنا علاقہ ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ اس کا آقا ہے. ٹھیک ہے جی. ہی کین کل اینی برڈ ہی لائکس ٹو کل، جسے وہ مارنا چاہتا ہے، جس پرندے کو وہ اسے مار سکتا ہے. دیر از نو ڈیفیٹ ان ہز باڈی، اس کی جسم میں کوئی کسی قسم کا کوئی نقصان نقص جو ہے وہ نہیں ہے. ہی ہیز این ایکیوٹ اسکل آف ٹیئرنگ آف ہیڈس، کہ وہ سروں کو چیرنے کی بہت ہی بے پناہ اور بہت ہی اچھی اور زبردست مہارت رکھتا ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہے جی دی الاٹمنٹ آف ڈیتھ، موت کے پروانے. فار دی ون پاتھ آف مائی فلائٹ از ڈائریکٹ تھرو دی بونز آف دی لیونگ. ٹھیک ہے جی. کہ کہتا ہے کہ میری پرواز کا ایک جو ہے وہ راستہ، ٹھیک ہے جی، ایک ایسا سیدھا راستہ ہے کہ جو زندوں کی ہڈیوں کے پار نکل جاتا ہے. تھرو دی بونز آف دی لیونگ. ٹھیک ہے جی. وہ اس کے آر پار نکل جاتا ہے. نو آرگومنٹس ایسرٹ مائی رائٹ، کوئی بھی دلائل میرے حق کو چیلنج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہے جی ہاک سیز دیٹ ہی از لائک اے ڈیتھ اینجل، کہ وہ ایک موت کے فرشتے کی طرح ہے. ہی از ایز ایکیوٹ ایز اے بلیڈ، وہ اتنا تیز ہے، تند و تیز ہے جتنا کہ بلیڈ، جس طرح کہ بلیڈ تیز ہوتا ہے اسی طرح وہ بھی ایک دھاری دار تیز ہے. فیئر از بون ٹیئرنگ، اس کا خوف جو ہے وہ ہڈیوں کو پھاڑنا ہے. ٹھیک ہے جی. نو باڈی کین چیک ہز انبرائڈلڈ پاورز، اس کی بے لگام طاقتوں کو کوئی چیک نہیں کر سکتا، کوئی ایسٹیمیٹ، انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتا. دی سن از بیہائنڈ می، کہتا ہے کہ سورج تو میرے پیچھے ہے، یعنی سورج تو میری پشت کے پیچھے ہے. میننگ یعنی زمانہ تو میرے پیچھے پیچھے چلتا ہے. نتھنگ ہیز چینجڈ سنس آئی بیگین، جب سے میری حکومت شروع ہوئی ہے کسی چیز کی بھی تبدیل ہونے کی ضرورت نہیں ہوئی. مائی آئی ہیز پرمیٹڈ نو چینج، کیونکہ میری آنکھیں اسے تبدیل ہونے کی اجازت ہی نہیں دیتی. یعنی میری آنکھیں ہیں ہر چیز پہ، میری حکومت ہے، میں ہر چیز کو دیکھ رہا ہوں. کوئی بھی چیز اگر تھوڑی سی بھی تبدیل ہوگی تو مجھے پتہ چل جائے گا. تو جب مجھے ہر چیز کا پتہ ہے تو کوئی چیز تبدیل نہیں ہوتی. آئی ایم گوئنگ ٹو کیپ تھنگز لائک دس، اور یہ میری مرضی ہے کہ ساری چیزیں اسی طرح رہیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہر چیز کو کروں ٹو کیپ تھنگز لائک دس، اسی طرح رہیں. کہتا ہے کہ میں چیزوں کو ایسے ہی یعنی بغیر تبدیل ہوئے ہی رکھنے والا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو ہاک سیز دیٹ ایون ٹائم از ہز سرونٹ، وہ کہتا ہے یہاں تک کہ وقت بھی میرا غلام ہے. نتھنگ ہیز چینجڈ سنس ہی ہیز بگن ہز رین، جب کہ اس کی حکومت، بادشاہی، سلطنت شروع ہوئی ہے کوئی چیز بھی تبدیل نہیں ہوئی. اینڈ ہی وڈ ناٹ الاؤ اینی تھنگ ٹو چینج، وہ کسی چیز کو چینج ہونے کی اجازت ہی نہیں دیتا. کومنٹ بڑا ہی کمال کا ہے. دیر از ڈفرینس اینڈ دیر از پاور. ٹھیک ہے جی. کہ یہاں پر ڈفرینس بھی ہے اور یہاں پاور بھی ہے. ٹھیک ہے. اینڈ ہو ہولڈز دی پاور، اور جس کے پاس پاور ہے، شیل ڈیسائڈ دی میننگ آف ڈفرینس، وہی ڈفرینس کے میننگ کو ڈیسائڈ کرے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھی ٹرانسلیشن ایکسپلینیشن. آپ اسے اچھے سے کور کریں. کانٹیکسٹ آپ یہ لکھیں گے، کوئی بھی اسٹینزا آتا ہے لمبا چوڑا کہیں سے بھی اٹھانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ایکسپلینیشن کی یہ لائنز آپ ہر اسٹینزا سے پہلے لکھیں گے. دیکھیں آپ یہ یاد کر لیں اور اس کے بعد کومنٹ جو آپ کو بتایا گیا آپ وہ یاد کر لیں، اور درمیان میں آپ کچھ اپنے سے تھوڑا سا، اب اتنا تو کرنا پڑے گا نا. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ
اگر ایکسپلینیشن اس کو 2-3 دفعہ ویڈیو کو صرف سن لیتے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ آپ اپنے سے لکھنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز. ادروائز اگر آپ پھر بھی نہیں لکھ سکتے, آپ جو ہے کافی جو ہے انگلش سے جو ہے وہ دشمنی ہے آپ کی, تو پھر آپ ملٹی آنسر یاد کیجیے گا, انشاءاللہ وہ بھی آپ کا مسئلہ کور ہو جائے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.